اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور خود انسان کے اندر بہت سے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اگر تم اس کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں جو انسان کے اندر ہی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں جوانی کی شکل میں یا پھر عام نام کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، حسن کی شکل میں، لیکن اس کا وقت ایک متعین ہے، محدود ہے کہ جب یہ وقت آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائے گی، چھین لی جائے گی۔ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ عارضی ہے۔ یہ چیزیں جب یہ واپس لے لی جائیں گی، واپس لے جانے والی چیز کا نام موت ہے۔ موت نام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چھن جانے کا۔ موت کے وقت انسان سے ساری نعمتیں چھین لی جائے گی، پھر دوبارہ یہ چیزیں دوبارہ اس وقت دی جائے گی تب یہ بندہ یہ ثابت کر دے کہ میں ان نعمتوں کو صحیح اور ٹھیک استعمال کیا ہے، صحیح جگہ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی ہے، آنکھیں دی ہے، روشنی دی ہے۔ اگر کیوں دی ہے، کیوں عطا کی ہے کہ میرے بندے یہ میں تمہیں جو نگاہ ہے، روشنی دے رہا ہوں، بینائی دیا ہوں، ان اپنی نظروں کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرنا۔ اگر انسان اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال نہیں کرتا اس نعمت کا، آنکھوں کی بینائی کا، اپنی نظروں کا، تو پھر یہ نگاہ ختم ہو جائیں گی، چھین لی جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ نعمت چھین لی جائیں گی، اور یہ نعمت نہ قبر میں لوٹائی جائے گی نہ آخرت میں لوٹائی جائے گی۔ آخرت میں قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ قرآن کے اندر ہے، وہ بندہ کہے گا اللہ سے قال رب لم حشرتنی اعمی قد كنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، روشنی تھی مجھے، بے بینائی تھی، میں دیکھ سکتا تھا، میں مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، یہ ایسے ہی ہے کہ تمہارے پاس ہمارے آیتیں آئی ہیں، تم نے جھٹلا دیا، بھلا دیا، تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ کتنی محرومی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا کام ہم صحیح استعمال نہیں کریں، بینائی کا کام صحیح استعمال نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کریں گے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہم ان آنکھوں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے، اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ حدیث پاک میں ہے جب قیامت کے دن ایمان والے اٹھیں گے، جو اعضاء سے وہ وضو کرتے تھے، وہ اعضاء نور والے ہوں گے، ان کا چہرہ نور ہوگا، ان کے ہاتھوں کونیوں تک نور والے ہوں گے، ان کے پاؤں نور ہوں گے، ان کے سروں پر نور کی روشنی ہوگی۔ جب جنت میں ایمان والے جب جنت میں چلیں گے تو پلسرات سے گزرتے ہوئے جائیں گے تو اس روشنی سے اور پلسرات کا راستہ انہیں نظر آئے گا، آہستہ آہستہ وہ دیکھ کر اس روشنی سے دیکھتے وہ پلسرات کا راستے سے گزر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ کفار منافقین ان سے بینائی چھین لی جائے گی، وہ اندھے ہوں گے، انہیں کچھ نہیں دکھایا جائے گا۔ منافقین مرد عورت کہیں گے ایمان والوں سے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہمارا بھی خیال کیجیے کہ ہم بھی تمہارے اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ وہاں وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ روشنی لینے کے لیے اپنی تمہیں واپس دنیا میں جانا ہوگا، واپس دنیا میں جاؤ، اس روشنی کو تلاش کرو، کیونکہ یہ روشنی دنیا میں ملنے والی ہے۔ یہ ایمان کی روشنی ہے جو ایمان والوں کے سروں پر ہوگی، یہ ایمان کی روشنی جس سے وہ راستہ، پلسرات کا راستہ انہیں نظر آئے گا اور گزر جائیں گے۔
تم تو ایمان قبول نہیں کیا تو یہ تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن بھی اندھیرا ہوگا اللہ کے سامنے، اندھے ہوں گے کھڑے کریں گے، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اندھا ہو کر، اندھا ہی جہنم میں ڈال دیں گے۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں کی آگ، جہنم کی آگ مختلف ہوگی، دنیا کی آگ سے الگ ہوگی۔ دنیا کی آگ جتنی دنیا میں آگ بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ اس میں روشنی بڑھتی جائے گی، لیکن آخرت کی آگ اس سے ہٹ کے ہے، الگ ہے کہ جب آخرت میں جب آگ بڑھتی جائے گی، جیسا جیسا بڑھتی جائے گی آگ اتنی ہی زیادہ اس میں اندھیرا ہوتا جائے گا، اندھیرا آتا جائے گا۔ وہاں پر بھی انسان کی آنکھیں اندھیرا ہوگا، کچھ نہیں دکھائے گا، وہاں پہ کچھ نہیں دکھے گا، یہ نعمت یہ بینائی چھین لی جائے گی۔ اگر ہم اس کا ثابت کر دیں گے اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ ہمیں آپ کی جو نعمتیں دیے ہیں آپ نے ہمیں ان نعمتوں کا صحیح صحیح استعمال کیا ہے، تو پھر وہ نعمتیں دوبارہ مل سکتی ہے۔ کہ دنیا کے اندر کتنے ناز و نعمت سے پلتے ہیں، ذرا سی گرمی ہو جائے ہمیں تو گرمی سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی کی بو مہک کسی محسوس نہ ہو اس لیے ہم خوشبو لگا لیتے ہیں، یہ بدبو بھی برداشت نہیں کرتے، کہیں سے بو آ رہی ہے تو وہاں پر جانا گوارا نہیں کرتے۔ گھر کے اندر کمرے میں کوئی چیز مر گئی اس کو صاف کر کے بھی وہ کمرے میں خوشبو لگاتے ہیں، سینٹ مارتے ہیں، اسپرے مارتے ہیں اپنے کمرے کے اندر، کیا ہمیں برداشت یہ بدبو برداشت نہیں ہوتی ہم سے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے بندیوں اگر تم نیک کام نہیں کریں گے، اگر ہم نیک کام نہیں کر کے دنیا کے اندر تو ہم خوشبو لگا کر زندگی گزار لیں گے، نیکی میں اگر نیک کام نہیں کر کے آخر میں جب جائیں گے تو ہمیں جہنمیوں والا کپڑا پہنایا جائے گا۔ فقہاء اکرام نے لکھا ہے، فقہاء نے کہ وہ کپڑے کیسے ہوں گے، اس کے اندر ایسی بو ہے گی کہ سارے کے سارے چرند پرند اور ہاتھی گھوڑے بیل مچھلی حتیٰ کہ انسانوں کو بھی ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا اور ان کو موت دے دی جائے گی، جیسے موت ان کی لاشیں وہیں پر سر گل جائے گی اور کیسی وہ پہن جائے گی، وہ میدان کے اندر کتنی وہ پہن جائے گی، جہنمی والوں کا لباس کے اندر اس سے بھی زیادہ بدبو ہوگی۔ ذرا سوچئے کیا یہاں تو ہم دنیا کے اندر تھوڑی سی بدبو ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم برداشت نہیں کرتے، ہم دنیا میں خوشبو لگا کر تو زندگی تھوڑے وقتی طور پر گزار لیں گے، جب قیامت کے دن یہ کپڑے پہنائے جائیں گے ہمیں ایسی خطرناک بو والے بدبو والے، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا وہاں پر؟ ہاں اگر یہ ثابت کر دے گے انسان کہ دنیا میں کہ اللہ ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، نیک کام کیے ہیں، عورتیں کہہ دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے پردے میں رہ کر زندگی گزاری ہے، کپڑے پہننے کا صحیح حق ادا کر دیا ہے، تب اللہ رب العزت آخرت میں دنیا سے بھی بہتر کپڑے عطا فرمائیں گے، بہتر دنیا سے بھی بہتر۔ قرآن کے اندر ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، جنتیوں عورتوں کا لباس ریشمی والا لباس ہوگا، ریشمی کا۔ وہ ایسا دنیا کے اندر تو 2 رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، 4 رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور شوقین ہیں تو 10 رنگ کے کپڑے پہنیں گی عورتیں، لیکن جب آخرت کے لباس عجیب ہے، اس سے ہٹ کے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جنتی عورت کا جو لباس پہنایا جائے گا اس کپڑے میں 70 سے زیادہ کلر جھلکتے ہوں گے، 70 سے زیادہ ایک کپڑے میں جنتی عورت کو پہنایا جائے گا۔ اگر ہم یہ نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، غلط استعمال کریں گے اللہ کی نعمتوں کا، بینائی کا، آنکھوں کا، زبان کا، نیک کام نہیں کریں گے تو پھر جہنمی والے کپڑے، بدبودار کپڑے پہنائے جائیں گے، بینائی بھی نہیں رہیں گی، اندھا اٹھیں گے، جہنم میں بھی اندھے ہوں گے، قیامت کے دن سب کے سامنے کھڑا کرایا جائے گا، اندھا کھڑا کیا جائے گا، کچھ نہیں دکھے گا، یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ اس کا استعمال صحیح ہوگا تو عورتوں کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، جنتی والا لباس، اور اس میں سے 70,000 رنگ جھلکتے ہوں گے، ایسے اتنے رنگ والے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنتی عورت کو اتنا خوبصورت اور اتنی خوبصورتی اور خوبی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ جنت کی حوریں 70 سال تک اس جنتی عورت کو دیکھتے رہیں گے، صرف دیکھتے رہیں گے 70 سال تک۔ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی ایسے خوبیاں عطا فرمائیں گے جنتی عورت۔ جب عورت جنت میں پہنچ جائیں گی تو حوریں ان کو 70 سال تک ان کو دیکھتے ہی رہ جائیں گی،
اور 70,000 نوکرانیاں حوریں ان کی خدمت میں لگی رہیں گی وہ عورت کے. وہ عورت اگر جنتی عورت اگر آسمانی دنیا سے انگلی دکھا دے تو دنیا کی سورج کی روشنی بند پڑ جاتی ہے. اور وہ عورت اگر کھارے پانی میں تھوک دے تو سارا کھارا پانی میٹھا ہو جائے. اور اگر اپنا پلو دوپٹہ اگر زمین کی طرف لٹکا دے تو سارے مردے زندہ ہو جائیں گے. اتنی خوبصورتی ایسے خوبیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اب دیکھیں نا، سوچیے صحیح کہ عورتوں کو کیسی شاہی عطا کی جائے گی کہ دنیا کی شاہی اچھی ہے یا آخرت کی بادشاہی اچھی ہے. ہم آخرت کی تیاری کو ٹالتے رہتے ہیں، آج کریں گے کل کریں گے، آج کل میں یہ وقت گزر جائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ موت آ جائے گی اچانک، اور ہمیں پتہ نہیں چلے ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی، موت آ جائے گی. انسان کو چاہیے کہ اچھے کام کر لے، نیک کام کر لے، نمازیں پڑھ لے، سارے کام کر لے، سچ بولے، غیبت سے بچے، وہ کسی بہتان لگانے سے بچے، آئے چوری سے بچے، نیک کام کر لے. تو جب ہم ایسے اللہ رب العزت پھر اچھی موت عطا فرمائیں گے، اچھی شاہی موت نصیب ہوگی. جب ہم جنت میں جب خبر میں جائیں گے تو جنت کا باغ بنائیں گے، خبر میں باغ بنے گا. اور جب اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جب ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر فرشتے دروازے سے داخل ہوں گے، دروازوں سے 70,000 فرشتے 70,000 دروازوں سے داخل ہوں گے اور سلام کریں گے ہمیں، اور سلام کریں گے شاباش مبارک ہو آپ کے لیے. سارے کے سارے فرشتے سلام کرتے رہیں گے. پھر جب جنت میں ہم جا رہے ہیں، جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں یہ ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہنے والی ہے، اور یہ نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی، یہ دائمی نعمت ہے. جب وہاں پر ہمیں جو نعمت ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو انسان دنیا میں کتنے دن غفلت میں رہے گا، غافل گزارے گا. کہیں نہ کبھی ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. یہ فانی دنیا ہے، ایک لمحے کی دنیا ہے. کب کہاں کیسا موت آئے گی پتہ نہیں چلے گا. کتنے دن غفلت میں گزاریں گے. ان لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، جوان بچے بچیاں، کہ ان بوڑھوں کے چہرے، بوڑھوں کو دیکھیں، وہ بھی اس دور سے گزرے ہیں، جوانی کے دور سے. وہ عورتیں جن کی خوبصورتی کا ناز تھا، ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے جھریاں پڑی ہوئی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، کم سنائی دیتا، کم دکھائی دیتا، کھڑے نہیں سکتے، کھڑے تو چل نہیں سکتے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ جوانی، یہ ہماری جوانی میں یہی وقت ہے کہ ہم اپنی جوانی کو صحیح استعمال کریں اور نیکیوں میں بھاگ کے نیک کام کریں. طاقت ہے اب ہمارے جسم میں، ہم نیکی کا کام کر لیں. جب ہم بستر پر پڑ جائیں گے، جب ہم بال سفید ہو جائیں گے، کمر جھک جائیں گے، جب ہم پڑھنا چاہیں گے قرآن نہیں پڑھ سکتے، جب نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں گے پھر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہے گی، کچھ نہیں کر سکیں گے پھر اس وقت. اس لیے اب وقت ہے ہمیں توبہ کر لیں اور نمازوں کا اہتمام کریں اور نیک کام کریں. ہم اب طاقت ہے ہمارے پاس، وقت ہے. موت کا پتہ نہیں کہ کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.